السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ سیشن نمبر 2 موسم فرقت قسط نمبر 31 مصنفہ اقبال بانو۔ حویلی کا وسیع و عریض لان سرچ لائٹس اور مرکری بلبلوں کی روشنی سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ حویلی میں کئی روز سے ہی چراغاں ہو رہا تھا کہ سمینا کی شادی جو تھی، دور و نزدیک کے وہ سارے رشتے دار اور شادی میں شریک ہوئے تھے جو سمینا کی پہلی شادی میں ناراضگی کی وجہ سے شامل نہ ہوئے تھے۔ رضا علی نے نہایت اعلیٰ پیمانے پر انتظامات کیے تھے۔ اتنی خوشیاں تو سمینا کی پہلی شادی پر بھی نہ منائی گئی تھیں۔ سردار قادر خان لغاری نے بھی اپنے بیٹے کی شادی پر تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اگر سمینا کی دوسری شادی تھی تو کیا ہوا، نادر تو کنوارا تھا، اس کی تو پہلی شادی تھی۔ رضا علی گیلانی نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ گھر کتنا سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہاں کس قدر رونق تھی، خوشبوئیں تھیں، رنگ تھے، قہقہے تھے، دبی دبی سرگوشیاں تھیں۔ کچھ مہمانوں تو بارات کے ساتھ ہی رتن پور چلے گئے تھے کہ کل ولیمہ بھی تو تھا۔ بس رضا علی کے ماما سکندر کی فیملی یہاں موجود تھی۔ رضا علی تھک کر چور ہو گئے تھے، حالانکہ انتظامات کی نگرانی نے ہی انہیں تھکا دیا تھا۔ پھر کچھ انتظار بھی تھا، شاید ثالیہ آ جائے۔ بار بار ان کی نظریں گیٹ پر پڑی۔ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر 2 سطروں کا خط لکھا تھا اور ایک مہم سی امید تھی، شاید وہ آ جائے۔ مگر ان کا دل کہتا تھا کہ ثالیہ نہیں آئے گی۔ کاش تم آ جاتیں ثالیہ۔ سمینا کو رخصت کرنے کے بعد انہیں لگا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو، مگر دل پر برف کی سیل جیسا بوجھ آن دھرا تھا۔ عورتوں کے جملے ان کے دل میں نیزے بن کر اتر رہے تھے۔ ادھر ادھر آتے جاتے انہیں تیز جیسی سرگوشیاں سننی پڑ رہی تھیں۔ وہ کچھ سننا نہ چاہتے تھے سمینا کے بارے میں، مگر کچھ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو گھر آ کر بھی تماچا مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ لو جی، آج کل لڑکیوں کا ایک گھر بسانا مشکل ہے اور سمینا کا دوسرا گھر بھی بس گیا۔ ہاں، ابھی طلاق ہوئے 5 ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، اپنوں ہی نے جھیلا، پتہ چل گیا عشق کے کھارے چڑھنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شوق کی چوڑیاں پہننی تھیں، تھوکا چاٹنے والی بات ہوئی ہے، جسے ٹھکرایا اسی کو اپنا لیا۔ اور رضا علی کا دل چاہا کہنے والی کا منہ نوچ لیں، مگر اس سے پہلے وہ سمینا کا چہرہ لہو لہان کرنا چاہتے تھے، جس نے ایسی حرکت کی تھی کہ انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ پھر وہ رخصتی کے وقت کس وقت سے زنانے کی طرف آئے تو ایک خاتون کہہ رہی تھی، ملک رضا کی بیوی نظر نہیں آ رہی، بہت اچھی عورت ہے۔ ملک رضا کی بیوی نظر نہیں آ رہی، بہت اچھی عورت ہے۔ تمہیں نہیں پتہ، جس روز سمینا طلاق لے کر آئی، رضا نے اسی روز ثالیہ کو طلاق دے دی تھی۔ دوسری خاتون نے کہا، یہ رضا علی کے دور کے کزن کی علی نواز کی بیوی رخسانہ تھی۔ تب رضا علی چپ نہ رہ سکے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، رخسانہ سے بولے، بھابھی، میں آپ لوگوں کو اپنے ذاتی حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے سے منع نہیں کرتا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے ثالیہ کو طلاق نہیں دی، وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی رہے گی۔ ان کا لہجہ اتنا سخت اور زہریلا تھا کہ رخسانہ شرمندہ ہو گئی تھی اور رضا علی پلٹ گئے تھے۔ ہاں، تم میری بیوی رہو گی، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا۔ رضا علی کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں رضا بھائی، اور اندر بو جی نے ڈھنڈورا پٹوا رکھا ہے۔ زریں کی آواز پر وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ رضا علی نے زریں کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہے کیا؟ زریں بولی، وجہ مجھے نہیں پتا، جتنا معلوم تھا بتا دیا۔ وہ تڑک کر بولی تو رضا علی خجل ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے خجالت مٹانے کے لیے کلائی گھڑی کی طرف دیکھا جو 11:15 بجا رہی تھی۔ ماں جی اب تک جاگ رہی ہیں؟ جی جناب، تبھی تو آپ کو لائن حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، زریں نے شرارت سے کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ رضا علی بھی کلسمندی سے اٹھے۔ ملازم نے انہیں اٹھتا دیکھ کر لائٹس آن کرنا شروع کر دی۔ آؤ پتر، بیٹے کو دیکھ کر بیڈ پر دراز حلیمہ بیوی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور گاؤ تکیے پر کوہنی ٹکا دی۔ کیوں یاد کیا تھا ماں جی؟ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ایک ضروری بات کرنی تھی، ابھی صبح کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟
رضا علی نے لگاوٹ سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ یقیناً انتظار کیا جا سکتا تھا، مگر میں دیر نہیں کرنا چاہتی، لیکن لگتا ہے تم بہت تھک گئے ہو، وہ محبت سے بولیں۔ نہیں ماں جی، آج تو میں خود کو بھول کر ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں ماں جی، آج تو میں خود کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کر رہا ہوں، وہ ٹھنڈا سانس بھر کر بولے۔ میں سمینا کے آ جانے سے حقیقتاً بہت پریشان ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اس نے جو قدم اٹھایا اسے اس پر کبھی شرمندگی اور پچھتاوا نہ ہو۔ سمینا سے وہ بات نہ کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کا رواں رواں سمینا کی کامیاب زندگی کے لیے دعا گو تھا کہ اسی میں ان کی عزت تھی، وقار تھا۔ سمینا کی کامیاب ازدواجی زندگی ان کے دل کا قرار بن سکتی تھی، مگر وہ چونک گئے۔ یہ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ انہیں لگا جیسے ایک کے بعد دیگر ان کے اندر میخیں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ سمینا دوبارہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ اگر تم چاہو گے تو وہ خوش رہے گی، ورنہ… کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں جی؟ بھلا میں کیوں نہ چاہوں گا کہ وہ خوش نہ رہے؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ تھے۔ سیدھی سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں ماں جی؟ کھل کے کہیں۔ رضا، اگر اب بھی تم نے اس کی بے جا ضد پوری کی تو وہ نادر کے ساتھ وہی حشر کرے گی جو اس نے عرفان کا کیا ہے۔ نہیں ماں جی، ایسا نہیں ہوگا۔ سمینا اتنی بے وقوف بھی نہیں کہ اپنا گھر پھر پھونک ڈالے۔ رضا علی مسکرا دیے ماں کے بھول پن پر، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ماں تو گھر بیٹھے ہی کتنے تجربوں کی بھٹی سے نکلی ہیں۔ ایک وسیع مشاہدہ اس نے اس بے درد دنیا سے حاصل کیا ہے، اور ہر بات وہ دلائل سے کرتی تھی۔ اب بھی وہ جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تو تھا۔ پتر، جب لڑکیوں کے میکے کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی تو وہ جیسی ہیں جہاں ہیں کی بنیاد پر گزر کرتی ہیں۔ اگر تم نے بھی اس کی خوشنودی کے لیے اس کی غلط بات کو بھی صحیح تسلیم کیا تو وہ پھر عذاب مسلسل بن کر تم پر سوار ہو جائے گی۔ پلیز ماں جی، اسے بددعا تو نہ دیں۔ رضا علی گیلانی تڑپ کر رہ گئے۔ بے شک وہ سمینا سے بات نہ کرتے تھے، پھر بھی وہ ان کی لاڈلی بہن تھی، جس کی محبت کے سامنے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتے تھے۔ اس کی خواہش جب تک پوری نہ کر لیتے، ایک بے نام سی بے کلی انہیں مسلسل کچوکے لگاتی رہی۔ ماں جی پلیز، اب اسے بددعا مت دیجیے گا، میں مزید کچھ بھی نہ سہ پاؤں گا۔ رضا علی نے ماں کے ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہا۔ میں بھلا کیوں بددعا دینے لگی؟ آخر وہ میری بھی تو بیٹی ہے پتر، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ تم دونوں کے سوئی بھی چبھے تو میرے سارے وجود میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں۔ میں تو تمہیں حالات سے آگاہ کر رہی تھی، تم اپنا رویہ سخت رکھو گے تو وہ سدھر جائے گی۔ میکے کی سپورٹ لڑکیوں کو باقی کر دیتی ہے۔ اب مزید اسے بغاوت نہ کرنے دینا رضا، خاندان کی بات ہے۔ میں کبھی پسند نہیں کروں گی کہ ملک علی خان گیلانی کی پگڑی اچھلے اور وہ قبر میں بھی چین نہ لیں۔ سمجھانا میرا کام تھا، آگے تمہاری مرضی جو کرو۔ نہیں ماں جی، وہی کروں گا جو آپ چاہیں گی۔ رضا علی نے ماں کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور دھیمے لہجے میں بولنے لگے۔ ماں جی، بہت کر لی اپنی مرضی، میرے تجربوں نے مجھے سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی تو نہیں دیا۔ اپنی مرضی کر کے ٹھوکریں ہی تو کھائی ہیں، اب آپ کا حکم مانوں گا۔ تو پھر تم صالحہ کو لے آؤ۔ حلیمہ بی بی بولیں تو رضا علی نے ایک دم ہی ان کے ہاتھ چھوڑ دیے اور جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ لے آؤ نا، ان کے دل کی خواہش نے ناگ نے پھر سر اٹھایا۔ تب انہوں نے اپنی انا کے بھالے سے اپنی خواہش کے ناگ کا سر کچلتے ہوئے پتھریلے لہجے میں کہا۔ ماں جی، آپ ایسی بات نہ کریں جو میرے اختیار میں نہ ہونے کے باوجود بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ یہ مجھے نہ کہا کریں، پھر کس سے کہوں؟ آپ چاہتی ہیں میں یعنی ملک رضا علی گیلانی آف ماپور ایک عورت کے سامنے اپنی پگ اپنی عزت اتار کر رکھ دے اور اسے کہے کہ روندتی ہوئی گزر جائے وہ؟ انہوں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم نے ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ ذرا سی بات ہے تو آپ اپنی لاڈلی کو سمجھا لیتی۔ خدا کی قسم ماں جی، وہ خود آ جائے تو آئندہ مجھ سے اسے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ایک بار وہ آزمائے تو صحیح۔ بغیر کسی خیال کے رضا علی نے ماں کے سامنے دل کھول دیا۔ ان کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کے اندر کی تڑپ کو بیان کر رہا تھا۔ آپ کو کیا پتہ ماں جی، میرا کس قدر دل چاہتا ہے وہ اس گھر میں دوبارہ آ جائے، میرا وارث آ جائے یہاں۔ انہوں نے ایک دم ہی بات پلٹ دی۔ بھلا اس قدر بھی خود کو گرانا
کہاں کی دانش مندی تھی۔ حلیمہ بی بی تو بیٹے کو دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے بے حساب کرب سے گزرتے ہوئے کہا، وہ کبھی نہیں آئے گی پتر۔ کیوں؟ وہ آبرو چڑھا کر بولے۔ وہ یہاں تھی تو بے حساب ضبط کی قوتیں اس کے قبضے میں تھیں۔ پتہ نہیں اس نے اتنا ضبط کہاں سے سیکھا تھا۔ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اپنی تنہائیوں سے لڑتی تھی، اپنے آپ سے لپٹ کر روتی تھی، مگر کبھی اس کے لبوں سے فریاد نو سنائی نہ دیا۔ اس بات کے تم گواہ ہو۔ لیکن ایک دم ہی وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن یہ 4 حرفی لفظ ان کے لبوں کے بھنور میں بھی پھنس کر رہ گیا۔ ہاں پتر، میں جب محمود صدیقی کی تعزیت کے لیے گئی تھی نا تو میں نے ایک نئی سالیہ کو دیکھا تھا وہاں، اس حویلی کی مالکن سے یکسر مختلف۔ وہ سالیہ جو میرے سینے میں منہ چھپا کر آنسو بہاتی تھی اور اس کے آنسوؤں کی زبان میں سمجھ لیتی تھی، وہاں ایسا نہ تھا۔ میکے جا کر تو اس گونگی سالیہ کو گویائی مل گئی تھی اور اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا، ماں جی میں آپ کی بے عزت کرتی ہوں، مجھے آپ نواب پور جانے کے لیے مجبور نہ کیجیے گا کہ بڑی مشکل سے میں اس بڑے قفس سے چھوٹے قفس کی طرف پلٹی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ خود یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ بڑ آئے۔ یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو، لیکن رضا تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس نے تو بے تحاشا دکھ اٹھانے کے باوجود کبھی یہاں سے جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ آپ کو کیا پتہ ماں جی، میں اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی تھی، تم کیا جانو۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ یہی کہ سالیہ اب جتنا چاہتی ہے رضا پتر، اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ سالیہ اب جینا چاہتی ہے رضا پتر، اس نے مجھے یہی کہا کہ اگر رضا علی میرا ہاتھ تھام کر واپس لے جائیں گے تو میں پھر وہ قید ساری زندگی کے لیے قبول کر لوں گی، مگر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں خود وہاں جاؤں۔ حلیمہ بی بی نے سالیہ کا پورا جملہ منو من دہرا دیا۔ رضا علی تو حیران تھے۔ حلیمہ بی بی نے آج ہی تو انہیں بتایا تھا کہ سالیہ نے کیا کہا تھا، اور اب پتہ چلا تھا تو دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ حلیمہ بی بی کہہ رہی تھیں، بس اس کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم لے آؤ۔ امپاسبل ماں جی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگر اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو آپ کا خیال ہے کہ مجھ میں غیرت نہیں ہے؟ ماں جی بعض عورتوں کو شوق ہوتا ہے مقدر کو ٹھوکر مارنے کا، خوشیوں کو اپنے ہاتھوں ملیاں میٹ کرنے کا، اور انہی عورتوں میں سالیہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ اپنے لیے خود راستے منتخب کیے ہیں، اور ٹھوکر کھائی بقول تمہارے اپنے۔ حلیمہ بی بی جلدی سے بولی، کتنی بھی ٹھوکریں کھا لو مگر سالیہ کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلوں گا ماں جی، چاہے اپنے منتخب کیے ہوئے راستوں پر کانٹے ہوں۔ آبلہ پائی منظور ہے، لیکن مارے غصے کے ان کے ہونٹوں سے لفظ بھی صحیح طرح ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ پھر ایک اور راہ بھی ہے رضا، حلیمہ بی بی پرسوچ لہجے میں بولی۔ رضا علی کچھ بولے بغیر ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ بی بی بیڈ سے اتریں اور رضا علی کی کرسی کے قریب آ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باروب لہجے میں بولی، پتر تم دوسری شادی کر لو۔ اور رضا علی کی آنکھیں تو مارے حیرت کے پھٹ گئیں۔ رضا علی گیلانی کو لگا تھا جیسے ان کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے ہوں، کمرے کی چھت ان پر آ رہی ہو، مگر ایسا تو نہ ہوا تھا۔ یہ دھماکے تو ان کے ذہن اور دل میں ہو رہے تھے۔ ہاں تم شادی کر لو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مارے حیرت کے ان کی آواز پھٹ گئی۔ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ میری ہر بات مانو گے، پہلی بات نہیں مانی تو یہ بات مان لو۔ حلیمہ بی بی نے ہولے سے کہا، کیا حرج ہے آخر؟ انہوں نے رضا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں ماں جی۔ رضا علی کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، مگر کیوں میری ہر بات کے جواب میں نہ کرتے ہو؟ کبھی تو میری کسی خواہش کو قبولیت دے کر مجھے خوش ہونے کا موقع دے دو۔ حلیمہ بی بی نے انہیں دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ میری جان لے لیں لیکن مجھے شادی کا مت کہیں۔ کب تک تنہا رہو گے؟ وہ بولیں۔ میں تنہا نہیں ہوں، وہ منمنائے، مگر میں تنہا ہوں۔ اس حویلی کی مالکن کی ضرورت ہے، اس حویلی کی مالکن ہے تو ماں جی، وہ آہستہ سے بولے، پھر اس کو لے آؤ۔ یہ کیسی صورت ممکن نہیں، وہ خود آئے تو آئے۔ ماں جی میرا وعدہ ہے کہ جو وہ چاہتی ہے اسے وہی کچھ دوں گا۔ گزرے 4 برس وہ زندگی کی ڈائری سے پھاڑ ڈالے، آپ دیکھیے گا آپ کو بھی کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ وہ آئے تو، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم نہیں جاؤ گے وہ کیسے آئے گی؟ آپ کی قسم میں خود نہیں جاؤں گا اسے لینے۔ رضا علی گیلانی نے بہت بڑی قسم کھا لی تھی۔ اسے نہیں لاتے تو شادی کر لو۔ ضروری ہے؟ ہاں
بے حد ضروری ہے، میں اس عمر میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ پتر مجھے ساتھی کی ضرورت ہے، مجھے بہو چاہیے۔ اس حویلی کے در و دیوار بچوں کی چہکاروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں نے ساری جوانی تنہائی کا زہر پیا ہے، خود کو یادوں سے بہلایا ہے۔ اب بڑھاپا ایک ہی کہانی دہرا کر نہیں گزار سکتی۔ خدا کا واسطہ رضا شادی کر لو یا پھر صالحہ کو لے آؤ، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بری طرح رو دی۔ مگر مجھے ضرورت نہیں بیوی کی، وہ بولے۔ اب بھلا وہ کس طرح بتا دیتے کہ ایک بیوی ان کی ہے، بچے ہیں، ان کی مکمل فیملی ہے۔ ماں کی خواہش پر گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ان کے دل کی سرزمین پر وہ متفکر سے تھے اور ماں کو بتانا چاہتے تھے تارا کے بارے میں۔ راجو اور میرو کے متعلق کہ احسن کے علاوہ ان کے 2 اور جگر گوشے بھی ہیں۔ مگر جملے ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی بکھر جاتے، کانچ کی مانند کٹ کر ٹوٹ جاتے، بالکل ان کے حوصلوں کی طرح۔ وہ کچھ دیر سوچوں میں ڈوبے رہے اور پھر کافی توقف کے بعد گویا ہوئے۔ ماں جی، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، تم مانو تو صحیح، میں ہر صورت اس گھر میں بہو چاہتی ہوں۔ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ ہاں رضا، تم نے قسم کھائی ہے نا میری کہ صالحہ کو لینے نہیں جاؤ گے، تو مجھے بھی تمہاری قسم اگر تم نے شادی نہ کی تو پلیز ماں جی، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ رضا علی نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ مت اتاریں مجھے دلدل میں، یہ میری خوشی ہے رضا۔ ٹھیک ہے پھر جو چاہیں کریں، میں آپ کے اختیار میں ہوں۔ رضا علی گیلانے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، شدت ضبط سے ان کا سر پھٹنے لگا تھا۔ واقعی تو مان گیا ہے؟ ہاں ماں جی، مان لیا ہے آپ کا کہا۔ صالحہ آ گئی تو اسے جواب دے آپ خود ہی ہوں گی، وہ بولے اور صالحہ کے نام پر ان کے اندر بے تحاشا رونے لگا۔ ہاں پتر، میں اسے خود ہی جواب دے دوں گی، مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی مجھے الزام نہ دے گی۔ اور یوں بھی تم دونوں ہی اپنی ضد میں مجھے بوڑھی کو کیوں تنہائیوں کی مار مارتے ہو؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ پتہ نہیں کیوں حلیمہ بی بی کا دل سخت ہو گیا تھا۔ آپ ہی سمجھائیے گا اسے۔ سمجھا لوں گی، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ تمہارے لیے زرعی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوگی۔ ماں جی، وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ ہاں زرعی ہے میرا انتخاب، میں نے سکندر لالا سے بات کی تھی، کئی روز ہوئے اور میں چاہتی ہوں کہ کل تمہاری نسبت کا اعلان کر دیا جائے۔ آپ نے سب فیصلہ کر لیا ہے، پھر بھی آپ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں صالحہ کو لے آؤں؟ رضا علی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری آخری کوشش تھی، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور اگر میں حامی بھر لیتا تو؟ انہوں نے پوچھا۔ تو خوشی کی بات تھی، میں نے لالا سے کہا تھا کہ اگر رضا مان گیا صالحہ کو لانے کو تو بات ختم کر دی جائے گی، اور انہوں نے مجھے باخوشی اجازت دے دی تھی۔ لیکن تم نے غیرت کا ڈھول گلے میں ڈال رکھا ہے جسے بجانے کے علاوہ تمہیں کوئی بھی کام نہیں۔ ماں جی کا لہجہ ایک دم ہی تلخ ہو گیا۔ ماں جی، میری آفر آج بھی برقرار ہے، صالحہ آ جائے، میرے گھر اور دل کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ سارے دکھ بھول جائے گی۔ کاش تم پہلے ہی دل کے دروازے کھول دیتے، وہ بولی۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ اب آپ کی بہو نہ چاہے تو کیا کروں؟ رضا علی نے سارا قصور صالحہ کے سر پر ڈال دیا۔ اس نے میری بات کبھی نہیں ٹالی رضا، مگر اس بار وہ ضد میں آئی ہوئی ہے، تمہاری ساری زیادتیوں کا بدلہ لے رہی ہے۔ میری عرفان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا۔ پھر وہ بے چین ہو گئے۔ اس نے یہی بتایا کہ صالحہ نہیں مانتی، شاید تم نے خط بھی بھیجا تھا۔ حلیمہ بی بی نے رضا علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں ماں جی، بلایا تھا میں نے اسے۔ پھر جانے میں کیا قباحت ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پر کوئی الزام دھرے، بس جان لو کہ وہ نہیں آئے گی یہاں۔ تب ہی تو میں نے زرعی کو منتخب کیا ہے۔ آپ کو زرعی کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں ملی، کیا برائی ہے زرعی میں؟ وہ چمک کر بولے۔ بہت منہ پھٹ ہے، سچے اور کھرے لوگ منہ پھٹ ہی کہلاتے ہیں، اور زرعی بھی ایسے ہی لوگوں میں ہے۔ انہوں نے زرعی کی وکالت کی۔ آپ نے ابھی سے اس کی طرفداری شروع کر دی، ابھی تو وہ آئی ہی نہیں، وہ ہے ہی اس قابل، اس کے گن تم دیکھ لو گے، وہ بولی تو رضا علی نے سوچا۔ ماں جی، یہ بہویں اتنی جلدی آپ کے دل میں جگہ کر لیتی ہیں؟ زرعی سے بھی پوچھا گیا ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں سے کبھی نہیں پوچھا جاتا، وہ کتنی ہی منہ پھٹ اور لاڈلی ہوں۔ یہ روایت تو تم نے توڑ دی تھی اور خطا کھا گئے۔ زرعی کبھی انکار نہیں کرے گی۔ کاش وہ انکار کر دے۔ رضا علی نے صدقے دل میں دعا کی۔ تب ہی وال کلاک نے 2 گھنٹے بجائے۔
او ماں جی، 2 بج گئے۔ ہاں جاؤ آرام کرو، یوں بھی تھک گئے ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ کل شام تمہاری منگنی کی تقریب اعلیٰ پیمانے پر کی جائے گی۔ میں سارے ارمان نکالنا چاہتی ہوں اور لالا سے میں نے کہہ دیا ہے، اسی ماہ کی 14ویں کو ہم بارات لے کر توسا جائیں گے۔ اتنی جلدی ماں جی؟ ہاں، آج چاند کی 2 ہے، وہ سنبھل ہی نہ سکے۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتی، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ دراز ہو گئیں، بہت تھک گئی تھیں، اور رضا علی ماں کو دیکھتے ہی وہاں سے چلے آئے۔ انہیں اپنا ذہن منجمد اور دل پارا پارا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا رضا، ماں کو تارا کے بارے میں بتا دیتے، مگر کیسے؟ وہ تو سارے معاملات طے کیے بیٹھی ہیں، اور یہ معاملات صرف اسی وقت ختم ہو سکتے جب وہ سالیہ کو لے آتے، اور وہ خود جا کر انہیں لانا نہ چاہتے تھے۔ اوف، یہ انا انسان کو کس قدر زخم کرتی ہے۔ سالیہ، تارا، ماں جی، احسن، راجو، میرا، 6 زندگیاں وابستہ ہیں مجھ سے، اور ہر ایک کی خواہشیں، خواب، ضدیں مختلف ہیں۔ یا خدا، مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ پہلی غلطی کی تھی سمینا کی عرفان سے شادی کر کے، اور وہ غلطی ایسی ہوئی کہ زندگی کی بساط ہی پلٹ گئی۔ سمینا وہ مورا تھی جس نے ایک بار مجھے شکست دی تو پھر ناکامیوں مقدر بن گئی۔ سلو تم آ جاؤ ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ ملک رضا علی گیلانی کا رواں رواں سالیہ کو صدائیں دینے لگا، اور وہ پلنگ پر ڈھہ گئے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ تارا، ماں جی تمہارے سہاگ کی مزید تقسیم کر رہی ہیں۔ سالیہ، آ جاؤ ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ماں جی، آپ کس قدر ظالم ہیں۔ ایک بار آپ کو میں نے فیصلے کا کیا اختیار دیا کہ آپ نے میرا دل ہی نکال دیا۔ اپنے فیصلے کے کوڑے میرے روح پر برسا دیے۔ نہیں ماں جی، میں فیصلے کا حق آپ سے واپس لے لوں گا۔ میں مصلوب نہیں ہوں گا، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں انکار کر سکوں۔ میں وہی پرانا رضا علی بن جاؤں گا، خود مختار، اپنے بارے میں خود فیصلے کرنے والا رضا علی گیلانی۔ انہوں نے نہایت مضبوط دل کر کے یہ سب کچھ سوچ ڈالا اور اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے جو کچھ سوچا ہے وہی ہوگا۔ ملک رضا علی جب صبح اٹھے تو 11 بج چکے تھے۔ سارے دن کی تھکن پھر رات گئے تک جاگتے رہے تھے۔ ایسے مطمئن ہو کر سوئے تھے کہ آنکھ ہی دیر سے کھلی تھی۔ شاور لے کر انہوں نے لباس بدلا اور بیڈ کے سرانے لگی بیل دبائی۔ چند سیکنڈ بعد ہی کرمو اندر داخل ہوا۔ ایک گلاس جوس لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد وقت گزارنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگے۔ کرمو اورنج جوس لے آیا تھا۔ ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے انہوں نے سارے رسالے کی ورق گردانی کر ڈالی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آئے تو خوشبوؤں کے بھبکے ان کے ننتنوں میں گھستے چلے گئے، اور ان کی نظریں گلاب اور موتیے سے بھرے ٹوکریوں پر پڑیں۔ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے، یہ سب کیا ہے حیات بی بی؟ مالک، آپ کو مالکن نے نہیں بتایا آج آپ کی منگنی ہے؟ اور حیات بی بی کی آواز بھر آ گئی، اور رضا علی کے ہونٹ سکڑ گئے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے حلیمہ بی بی کی خوابگاہ کی طرف بڑھے اور اندر گھستے چلے گئے، مگر انہیں ایک دم ہی ٹھٹک جانا پڑا تھا۔ وہاں تو سکندر ماما، مامی، جمال اور افضال موجود تھے۔ سکندر علی کرسی سے اٹھے اور بازو پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ رک کیوں گئے رضا پتر؟ انہوں نے رضا علی کو لپٹا لیا۔ بھائی، مجھے بہت خوشی ہے کہ خدا نے مجھے ایک اور سعادت مند بیٹا دے دیا۔ اچھا کیا جو تم نے ماں کی بات مان لی۔ اب اس عمر میں تنہا بھلا کیسے وہ رہ سکتی تھی حلیمہ؟ سکندر علی بھانجے کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے، میری دعا ہے خدا تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ ہائے، لوگ کیسے خوشیاں لوٹ کر خوش رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ زریں ذرا مزاج کی تیز ہے، نرمی برتو گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے تم مجھے کوئی دکھ نہ دو گے۔ رضا، مجھے زریں بے حد پیاری ہے، میری تمنا ہے کہ تم بھی اسے میری طرح پیارا رکھنا۔ سکندر علی آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، اور رضا علی جو انکار کرنے آئے تھے کچھ بھی تو نہیں کہہ سکے۔ جو سوچا تھا دل ہی میں رہ گیا، لفظ حلق ہی میں گھٹ گئے، لبوں پر ماں اور ماما کی محبتوں کا قفل لگ گیا تھا۔ تھی نہ حیرت انگیز بات؟ ان کے اندر ہی اندر بہت ریت سی گرنے لگی، وجود کی عمارت ڈھہ رہی تھی۔ انہوں نے سکندر علی کے سینے سے لگ کر کہا، ماما جی، آپ کو کبھی شکایت نہ ہوگی۔
شاباش میرا پتر۔ سکندر علی نے زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا۔ بخشو کہاں ہے ماں جی؟ رضا علی نے ماں سے پوچھا۔ اسے میں نے سویرے ہی رتن پور بھیجا ہے، ابھی کچھ مہمان وہاں ہیں نا، انہیں کہہ آئے گا تاکہ شام کو سب پہنچ جائیں۔ حلیمہ بی بی نے بتایا اور رضا علی گیلانی کچھ اور کہے بغیر کمرے سے نکل آئے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا ماں کے سینے سے لگ کر بے تحاشا آنسو باہر ڈالیں۔ کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہے زندگی بھی، کس طرح گزارنے کی خواہش ہوتی ہے، مگر یہ اپنے گزارنے کے راستے خود بناتی ہے، خود ہی منتخب کرتی ہے۔ مقدر سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور وہ بھی نہ لڑ سکتے تھے۔ زندگی میں دھوپ چھاؤں تو آتی ہی رہتی ہے، اور رضا علی نے بھی خود کو زندگی کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے کب ملتا ہے؟ خدا سے بہت کچھ مانگو اور تھوڑا سا دے کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ رب سائیں تو ہر ایک کی اوقات اور ظرف جانتا ہے، اور وہ یہی کچھ دیتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بندہ تو بس ارمان کرنا جانتا ہے، اچھا برا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو وہی بے نیاز ہے کہ کسی کا کیا اور کتنا حق ہے، یہ تو وہی بے نیاز ہے کہ کس کا کیا اور کتنا حق ہے۔